میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور فی الحال جس موضوع پر ہم درس قرآن کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم نے پہلے لیا ہے، صفات پہ انشاءاللہ اس کے بعد کلام سٹارٹ ہوگا۔ اور ذات باری تعالیٰ میں بھی فی الحال جو ہمارا پہلو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کا احساس و شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں اگر انسان چاہے تو کائنات میں پھیلے ہوئے بہت سارے دلائل پر ادنیٰ غور و تفکر سے بھی یقین حاصل کر سکتا ہے کہ ایک ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم لیتے رہیں گے، لیکن فی الحال سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ہے کہ ایک خالق کے وجود کو تو مانا جائے، ایک اللہ کے وجود کو تو تسلیم کیا جائے۔ اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی، یقینی سی بات ہے وہ بیکار تو نہیں ہے۔ کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، اور ایک سپارے میں نہیں، کسی ایک صورت میں نہیں، مختلف سپاروں میں مختلف صورتوں میں اس پر کلام کیا گیا ہے، اور اتنی کثرت سے آیات نازل کی گئی ہیں کہ انسان اگر ان سب کو جمع کرے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ایک ذات اس کائنات میں موجود ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک ذات ایسی موجود ہے جو نظام کائنات چلا رہی ہے، تاکہ اس یقین کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے عقائد درست کر سکے، اپنے اعمال کو بہتر بنا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کے احساس اور اس کی ہمیشہ دیکھنے کے احساس کی برکت سے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال پہ استقامت حاصل کرتے ہوئے اخروی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی جس آیت کریمہ پر ہم کلام کریں گے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے، 99 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے ہر شے کے پودے نکالے، ہر چیز کے، ہر طرح کے پودے نکالے۔ فَأَخْرَجْنَا، یہ جمع متکلم کے اللہ نے ضمیر بیان فرمائی، پھر نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے نبات کل شعین، ہر چیز کے پودے، ان ہر طرح کے پودے نکالے، جس میں پھلوں کے بھی ہیں، سبزیوں کے بھی ہیں، دانے گندم غلے کی بھی ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پس نکالا ہم نے اس سے ترکاریوں کو، سبزیوں کو۔ نُخْرِجُ مِنْهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے نکالا اس سے ایسے دانے جو آپس میں مرکب ہیں، ملے ہوئے ہیں، جیسے آپ بھٹا دیکھیے، مکئی جس کو آپ کہتے ہیں، ہم اس کو بھٹا کہتے ہیں یہاں پر، کہ بھٹے کے دانے دیکھیں، ایک بیچ میں ایک لکڑی سی ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں دانے اگے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت ہے بھٹے کو، اگر آپ دیکھیں حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے۔ ہم تو جا کے بس بھٹا لیا، اس پہ نمک مسالے کے ساتھ لگایا، وہ لیمو ملا اور چٹخارے لے کے کھا لیتے ہیں، اس کے زیادہ ہمارا اور کوئی غور و تفکر نہیں ہوتا کہ نفس خوش ہو گیا، پیٹ بھر گیا، زبان کو مزہ حاصل ہو گیا، اور وہ باقی بچا ہوا یوں سائیڈ میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کاش اس پر یہ غور و تفکر کرتے کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نخرج منہا حبا متراکبا، پھر ہم نے ان سب ترکاریوں سے ایسے دانے نکالے جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسی کبھی آپ نے گندم کی بالی دیکھی ہو کہ ایک اس طرح بالی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری گندم لگی ہوئی ہے، حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس کے لیے کبھی آپ کو زمینوں پہ جانے کا موقع مل جائے، کسی کی کھیتی کے اندر کھیتوں میں جانے کا موقع مل جائے، وہاں پہ جو سبزیاں اگی ہوئی ہیں یا اس طرح غلہ اگا ہوا ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا یقین پیدا کیجئے، اس کی عظمت کے یقین کو بڑھائیے کہ کیا وہ ذات ہے، کہ ایک عام بے جان سی مٹی بظاہر زمین ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا فرما رہا ہے۔ آپ کو اگر مٹی دے دی جائے اور کہا جائے کہ نکالو اس سے ذرا غذا کسی کے لیے، نکال سکیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال سکتا ہے، وہ اس بے جان مٹی سے ہمارے لیے ایسی بہترین غذا نکالتا ہے جس سے
جاندار پل سکتے ہیں، جس سے جاندار کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم نے درخت سے نکالے ایسے گچھے کہ جن کے پھل ایسے شگوفے نکالے جس میں بہت سارے پھل ہیں۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کھجور کا ایک غلاف سا ہوتا ہے، اس کے اندر کھجور ہوتی ہے، وہ غلاف شگوفہ کہلاتا ہے، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے ہیں جو بہت سارے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور ہم نے ان سے باغات پیدا کیے انگوروں کے، زیتون کے اور انار کے، مشتبہاً وغیرہ متشابہ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض امور میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ انظروا الی ثمرہ، اے لوگو غور و تفکر کی نظر سے دیکھو ان کے پھلوں کی طرف، اذا اثمر وینعہ، کہ جب یہ پھل لاتے ہیں اور ان کا پھل پک جاتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں قائم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نشانیاں یہ بیان ہوئیں، کس کے لیے بیان ہوئی؟ ہمارے لیے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ نشانیوں کو دیکھتے، ان پہ غور و تفکر کرتے، اور جو ان نشانیوں کے قائم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے اس مقصد کو حاصل کرتے، لیکن ہماری بے مروتی دیکھ لیجئے اور ہماری نادانی دیکھیے کہ ہم دنیا میں غور و تفکر کے لیے تیار ہیں، دنیا کی پریشانیوں پہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے رنگینیوں پہ غور و تفکر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اور ان پہ غور و تفکر کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اپنا تھوڑا سا زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے، زاویہ فکر بدلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ تو ذرا غور کریں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ترکاری سبزیاں پیدا فرمائیں جن کے دانے آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو آپ سبزی والے کے دکان پر جا کر مختلف سبزیاں دیکھیں، ایک ہی کھیت ہے، اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں گوبھی اگی ہوئی ہے، دوسرے میں گاجر ہے، تیسرے میں پالک ہے، چوتھے میں پیاز ہے، پانچویں میں مولی ہے، اور ان سبزیوں کے دیکھیں ذائقے علیحدہ، خواص علیحدہ، فائدے علیحدہ، سب کچھ کیا، اور ان کے استعمال علیحدہ۔ ایک ہی کھیت میں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں اگائی ہیں، ان پہ غور و تفکر کی ضرورت ہے۔ واقعی کیا ہم ایک گاجر اپنے پاس سے تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گاجر کی کلم لگانا، اس کی اس میں لگا دی، اس میں اس میں لگا دی، تو اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ جس میٹیریل کی گاجر بنی ہوئی ہے کہیں سے وہ میٹیریل لے کر، مثلا اس میں مثال کے طور پہ کاربن بھی ہے، مثال کے وائٹامنس ہیں، آپ کاربن لیں، وائٹامن لیں، ایک گاجر تو بنا کر دکھا دیں۔ تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک گاجر تیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبزیوں کو پیدا فرماتا ہے، غور و تفکر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مختلف غلہ آپ دیکھ لیں، باجرہ ہے، چاول ہے، گندم ہے اور جو ہے، اس سے آٹا بنتا ہے، پھر آٹا ہم کھاتے ہیں، چاول کو چاول کی شکل میں کھاتے ہیں، چاول سے روٹیاں بنتی ہیں، باجرے کی روٹی بھی ہوتی ہے، بیسن ہے، چنا اگتا ہے، اس سے بیسن بنتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ترین مطلب اپنے علم سے عظیم چیزوں کو پیدا فرمایا، جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مختلف ان میں ذائقے کس نے رکھے ہیں، مختلف کلرز کس نے دیے ہیں، مختلف خواص اور فضائل کس نے اس میں رکھے ہیں۔ یقیناً ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو ان تمام کاموں کو کر رہی ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہو تو ایسا دکھائے۔ خود اللہ، میں آخر میں اگر موقع ملا میں آپ کو ایک آیت عرض کروں گا جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کفار کو کہ اگر کوئی اور ایسا ہے جو ان چیزوں کو بنا سکتا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ۔ کوئی ہے جو قیامت تک اس چیلنج کو قبول کر سکے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے درختوں میں سے شگوفے پیدا کیے جن میں پھل ملتے جلتے ہیں، ملے ہوئے ہیں آپس میں، جسے آپ کھجور کو دیکھ لیں۔ کبھی آپ نے کھجور اگی ہوئی دیکھی ہو، یا کٹا ہوا اس کا کھجور کا ایک پورا گچھا ہو وہ دیکھا ہو کہ اس میں اس طرح یوں شاخیں نکلی ہوتی ہیں اور اس کے آگے کھجور لگی ہوتی ہے، پورا بڑا گچھا اگر آپ دیکھیں۔ یا جب اگر آپ نے باغات دیکھے ہوں، مثلا عرب کنٹریز میں جانے کا بھی اتفاق ہوا، وہاں پر جو کھجور ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہمارے اندرون سندھ میں کھجور لگتی ہے، اور کیا اس کی مطلب بناوٹ ہے کہ دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، اور اتنی نیچے نیچے کھجوریں ہوتی ہیں۔ جب دبئی سائڈ پر ہم لوگ گئے،
ذرا مسقط جانے کا میرا اتفاق ہوا کہ بالکل اتنے درخت اور اتنی یعنی کئی کلو کے حساب سے اس میں کھجور ہیں کہ آدمی اگر لیٹ کے بھی چاہے یوں ہاتھ بڑھا کر وہ توڑنا چاہے وہ توڑ سکتا ہے. چھوٹی نسل کے درخت ہیں اور کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذائقہ رکھا ہے, کیا توانائی رکھی ہے, کتنا خوبصورت انداز سے آپ اس کو توڑیں, اندر سے گٹھلی نکلے گی جو خود ایک بیج ہے, اسے اگائیں گے, مزید درخت لگ جائیں گے, اس میں مزید کھجوریں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ایسے تو اس میں ذائقہ پیدا نہیں ہو گیا, ایسے تو اس میں توانائی پیدا نہیں ہو گئی, یقیناً ہمارے رب کی ذات ہے جس نے اس میں توانائی پیدا فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے باغات اس سے پیدا فرمائے, ان میں انگور ہیں, زیتون ہیں اور انار ہیں. یہ کچھ تو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اس اعتبار سے کہ بعض رنگت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, بعض مٹھاس میں یا کھٹاس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, اور یہ غیر متشابہ بھی ہیں. اس طرح کے بناوٹ علیحدہ ہے, خواص اور فضائل علیحدہ ہیں. انار کو دیکھ لیں, انگور کو دیکھ لیں, لیکن اب آپ ان پھلوں پر بھی ذرا غور و تفکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی ثمرہ, تم ان کے پھلوں کی طرف غور و تفکر کی نظر سے دیکھو. اذا اثمر وینعہ, کہ جب یہ پھل نکلتا ہے اور جب یہ پک جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا دعوت فکر دی جا رہی ہے. ہم انگور اٹھاتے ہیں, منہ میں رکھا اور بڑا مزیدار انگور ہے, بڑا میٹھا ہے. انار کھا لیا اور تھوڑا کھٹے ہیں, تھوڑے میٹھے ہیں, بس ہمارا یہیں تک ہماری سوچ اور فکر ہوتی ہے. کھٹا ہے, میٹھا ہے, ذائقے والا ہے, نفس کو پسند آیا نہیں آیا, اس کے بعد بس ختم. لیکن یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے, ایک مومن کی شان نہیں ہے, کیونکہ شان مومن یہ ہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں ضرور وہ نشانیاں ہیں جو ایسی قوم کے لیے ہیں جو ایمان رکھتی ہے. میرا رہنما کوئی اور ہے. ایمان والا جو کامل ایمان والا ہے وہ کائنات میں موجود چیز کو بغیر تفکر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اب آپ دیکھیے, ایک امرود رکھ لیں, ایک آپ کیلا رکھیے, ایک انگور کا گچھا رکھیے, ایک آپ گنا رکھ لیجئے, ایک آپ انار رکھیں, آج کل مالٹے چل رہے ہیں, آپ مالٹے سامنے رکھ لیں اور پھر ان پہ غور و تفکر کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. پہلے یہ جب کچے تھے تو کڑوے کسیلے سے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جب پکے تو کیا ان میں ذائقہ پیدا ہوا, کیا خوبصورتی پیدا ہوئی, کیا رنگت پیدا ہوئی, کیا خوشبو پیدا ہوئی, کیا توانائی پیدا ہوئی. کس نے یہ توانائی پیدا کی, کس نے رنگت پیدا کی, کس نے خوشبو پیدا کی؟ وہی مٹی ہے. اسی مٹی سے درخت سک کر رہا ہے توانائی کو, اس سے شاخیں بن رہی ہیں, پتے بن رہے ہیں, پھول بن رہے ہیں, پھل بن رہے ہیں, چھال بن رہی ہے. لیکن ہر ایک کا الگ الگ معاملہ کہ پھل کے اندر وہ جب پانی اور غذا پہنچ رہی ہے تو الگ اس کا رس بن رہا ہے, اس کے اندر الگ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. پتا جب بن رہا ہے تو پتے اپنے حساب سے اس توانائی کو استعمال کر رہا ہے اور پتے کی نشو و نما نظر آتی ہے. شاخیں بڑھ رہی ہیں تو شاخ کے اندر ایک آٹومیٹک گویا کہ فیکٹری ہے کہ اسی توانائی کو شاخ بنانے میں استعمال کر رہی ہے. یہ نہیں کہ پتے کی جگہ پھل نکل آئے, پھل کی جگہ پتا بن جائے اور پتے کی جگہ شاخ بن جائے, ایسا نہیں ہے. کوئی تو ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے یا خود بخود ایسے چل رہا ہے. یقین سی بات ہے کہ جواب یہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھلوں پر غور و تفکر کی دعوت دی. آئندہ جب کبھی بھی آپ پھل کھائیں, اس پھل کو جب آپ ہاتھ میں لیں پہلے اس کی بناوٹ پہ غور و تفکر کر لیں. مثلا انار کو ہی دیکھ لیں, ابھی تو انار کا سیزن چلا گیا ہے, لیکن انار کو ہاتھ میں لے کر آپ دیکھیں کیسا اس کا چھلکا ہوتا ہے. پھر جب اس کو چھیلیں گے آپ تو کس طرح اس کے دانے ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں اور کیا ان کے اندر ذائقہ اللہ نے رکھا ہے. چھلکا ہٹائیں, چھلکے کے اندر محفوظ رس موجود ہے, ذرہ برابر گندگی نہیں, بدبو نہیں, کوئی اسمیل نہیں, تر و تازہ اور ایسی عظیم توانائی. اس طرح آج کل مالٹے ہیں, مالٹے آپ دیکھیے چھلکا بالکل کڑوا ہے اور غالباً اس کے کڑوے رہنے میں یہ بھی ایک حکمت ہوگی کہ اندر کا رس بڑا میٹھا ہے. اگر یہ کڑوا پن نہ ہوتا تو کیڑے گھس جاتے, اس کے کڑوے پن سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے. ایسا زبردست ہوتا ہے مالٹا. آپ اس کا چھلکا ہٹائیے, پھر اندر جو اس کی پھانکوں کی ترتیب اللہ نے قائم فرمائی ہے, ایک گیند کی طرح حیرت انگیز گول, اور اس کے اندر پھر ان پھانکوں کے اندر آپ دیکھیں چھوٹی تھیلیاں جیسی ہیں جو مل کر پوری ایک پھانک بنتی ہے, اور جب وہ مل کے بن گئے اس پہ ایک پرت چڑھا دی گئی تاکہ وہ بالکل محفوظ و پھیل نہ جائیں. یہ سب چیزیں تفکر کی دعوت دے رہی ہیں. کس نے اس مخصوص ترتیب سے اس پھل کو بنایا ہے, کس نے اس کے اوپر پہلے اندر رس کے اوپر ایک تھیلی
تھیلیاں آپس میں مل کر پھر ایک پوری ایک پھانک کے اوپر ایک کپڑا چڑھا دیا، گویا کہ غلاف چڑھایا ہے، پھر ان پھانکوں کو ملا کر ایک گول بنایا، پھر اس کے اوپر ایک چھلکا، اور پھر وہ کنو لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے کوئی پوری کائنات کے اندر ایسا جو اس طرح کا ایک کنو تیار کر کے بتا دے؟ جیسا میٹیریل اللہ نے اس میں لگایا ہے، ایسی تمام چیزیں اس کو پرووائڈ کر دی جائیں، اور پھر کہا جائے کنو بنا کر دکھا دو، بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعت میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے ذات میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پر غور و تفکر کرنے کے بعد انسان کا ایمان کامل سے کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اگر ان آیات پر غور و تفکر کرے گا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، اور وہ اللہ کا اور مزید شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اپنی معرفت عطا فرمائی اور مجھے اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا پیدا کیا۔ اگر میں تجھے معبود نہ سمجھتا شاید کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتا۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو ہی معبود ہونے کے لائق تھا اور تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تجھے تسلیم کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اسلام سے دور کوئی شخص ہے وہ بھی اگر غور و تفکر کرے تو یا تو اس کو چیلنج دیا جائے، وہ اپنے لیے چیلنج کو قبول کر لے کہ وہ کوئی اور ایسی ذات بتا دے کہ جس نے یہ پوری کائنات کا نظام بنایا، کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کر سکے تو پھر مانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب مان لے تو پھر اس کو بھی تسلیم کر لے کہ اس رب کا کہنا ماننا چاہیے، وہ جو کہہ رہا ہے بس وہ مانے پھر۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کو اور دیگر رسولوں کو تسلیم کرو، آسمانی کتاب خصوصاً قرآن عظیم پر ایمان لے کر آؤ، باقی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب قرآن عظیم پر ایمان لاؤ، اور اس میں جو عقیدے اللہ نے بیان کیے ان عقائد کو مان لو، بس کامیاب ہو جائے گا انسان اور آخرت اس کی بہتر بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو دلائل ذکر فرمائے اور ان کو بار بار قرآن میں تفصیل سے ذکر فرما رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو فراموش کر دیا جائے، بلکہ وہ اس لیے ہیں تاکہ ان پر غور و تفکر کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا مزید پیارا بنایا جائے، مزید اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول بنایا جائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ روم کی 19 اور 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمیں بعض چیزیں ذکر کر کے دعوت فکر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ یہ پہلے بھی آیت کا اس طرح کا مضمون گزر چکا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو، اور وہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو۔ جیسے کہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو، جیسے مرغی انڈا دیتی ہے، انڈا بے جان مرغی جاندار، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، جیسے انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چوزہ زندہ چوزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے کہ آپ غور کریں، تفکر کریں کس طریقے سے انڈا پیدا ہوا مادہ کے اندر، پھر وہ انڈا اللہ نے اس کو نکالا ہے، اور پھر اگر اس کو سہتی ہے وہ تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ کتنے ٹیکنیک کے ساتھ اندر پیدا ہوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے جیتا جاگتا بچہ۔ تو کیا یہ چیزیں ہمیں تفکر کی دعوت نہیں دے رہی؟ ضرور دعوت دے رہی ہیں، بس فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک